بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ دراصل نظر بد کی حقیقت کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور لوگوں کے درمیان غلط تفہیم اور غلط تفکرات اور غلط نظریات جو لوگوں میں رائج ہیں اس کی انشاءاللہ نشاندہی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا۔ پھر ہم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، خصوصاً اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں سے کہا تھا لا تدخلوا من باب واحد، تم لوگ ایک دروازے سے داخل مت ہونا، ادخلوها من ابواب متفرقہ، تم داخل ہونا تو الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ یہ شاید بعض لوگ کو سمجھ میں بات نہ آئی ہو، ترجمہ تو بالکل واضح ہے لیکن ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر مالیات ہوئے اور بعد میں چل کے وہاں کے بادشاہ ہوئے تو اس وقت قحط سالی پڑی، اور ایک لمبا واقعہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو جب قحط سالی کا دور آتا ہے تو 4 جانب سے لوگ مصر ایجپٹ کے اندر جاتے ہیں، کیونکہ وزیر مالیات یوسف علیہ السلام اس وقت تھے اور ان کو ایک تجربہ تھا کہ غلہ جات کو اسٹور کیسے کرنا ہے، لوگوں کو کتنا دینا ہے، کتنا اسٹور کر کے رکھنا ہے، کیونکہ قحط سالی 7 سال تک آنے والی ہے۔ کتنا؟ 7 سال تک۔ میرا موضوع واقعے کی طرف اشارہ کرنا نہیں ہے، واقعہ بتانا نہیں ہے، ورنہ پورا معاملہ وہیں پہ چلے جائے گا۔ موضوع ہمارا نظر بد حق ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے جو یعقوب علیہ السلام کے پاس موجود تھے، جان جوان بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، خوبصورت بھی تھے، ہٹے کٹے بھی تھے، جان جوان بھی تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹو، جا تو رہے ہو مصر کے اندر غلہ لانے کے لیے، لیکن ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ کیوں؟ ایک ہی دروازے سے اگر داخل ہو گئے تو دیکھیں گے 11 لوگ ہٹے کٹے خوبصورت نوجوان، ہو سکتا ہے نظر لگ جائے۔ آپ دیکھیں گے ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، ابن عباس کے حوالے سے، مجاہد کے حوالے سے، مالک کے حوالے سے، اور سدی کے حوالے سے، سعدی کے حوالے سے، الغرض جو تفسیر کے بڑے بڑے ائمہ اور محدث مانے جاتے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انہ خشی علیہ العین، جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بیٹوں کو کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا، لوگ اچانک جب دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے نظر لگ جائے، اس لیے الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ جب الگ الگ دروازے سے لوگ داخل ہوں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کون کہاں سے آیا ہوا ہے، کون کس کو جانتا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، الگ الگ دروازے ہیں، الگ الگ دروازے سے داخل ہو گے تو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے۔ لیکن جب ایک ساتھ داخل ہو گے، ایک چہرہ اور اچھا چہرہ، 11 لوگ خوبصورتی دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے نظر لگ جائے۔ تو تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا ایک ساتھ مت جانا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نظر سے ڈر رہے تھے۔ یہ تو بات ہو گئی قرآن کی، ایسی کئی دلائل موجود ہیں، میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی کی صاف واضح بات موجود ہے، صاف بات موجود ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق۔ کیا فرمایا؟ العین حق، نظر بد حق ہے۔ نظر بد جو عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کے لیے جملہ عین کا لفظ، عین مانے آنکھ ہوتا ہے، لیکن جب اصطلاح کے طور پہ جب استعمال ہوتا ہے تو ایک نظر بد میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، نظر بد، جب نظر بد کا نام آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سماج کے اندر
دو انتہاؤں پر لوگ ہوتے ہیں، ایک تو افراط اور ایک تفریط۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سماج کے اندر کہ جو ہر بات میں نظر، ہمارے بچوں کو نظر لگ گئی، کاروبار نہیں چل رہا ہے نظر لگ گئی، سر درد کر رہا ہے نظر لگ گئی، پیٹ درد کر رہا ہے نظر لگ گئی، یعنی ہر بات میں انسان کیا کرتا ہے، گھما پھرا کے نظر کو حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے۔ اور سماج میں ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ باقاعدہ وہ نظر کو مانتے ہی نہیں، وہ نظر کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نظر ادھر کوئی چیز نہیں ہوتا۔ آپ نے شاید جاوید احمد غامدی کا نام سنا ہوگا، میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، اختصار کے ساتھ میں بتاؤں گا۔ یہ جاوید احمد غامدی یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تجربات سے ثابت ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں العین حق، نظر پر حق ہے، نظر لگتی ہے، نظر کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کا تعلق قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اور یہ بندہ کہتا ہے کہ نظر بد تجربات سے ثابت ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، ایسا نہیں ہوتا۔ نظر بد حق ہے، اس کو ماننا پڑے گا تمام لوگوں کو، جس طرح جادو ایک حق ہے، جادو ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے چاہے نظر بد ہو، چاہے جادو ہو، یا دنیا کے اندر کسی کو بیمار کرنا ہو، کسی کو تکلیف دینا ہو، کسی کو اچھا کرنا ہو، کسی کو مال و دولت سے نوازنا ہو، کسی کا پیٹ درد ہو، کسی کا سر درد ہو، کسی کا ہاتھ درد ہو، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے، الغرض دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نظر بھی وہی ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی کو دیکھتا ہے اور اس کو نظر لگ جاتی ہے، لیکن اس میں اللہ کا حکم شامل ہوتا ہے، بغیر اللہ کے حکم کے وہ نظر تجاوز نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے کہ نظر بد، قضاء و قدر پر اگر کوئی چیز بھاری پڑتی تو وہ نظر بد پڑتی، کیونکہ اکثر جو موتیں ہوتی ہیں قضاء و قدر کے بعد عین کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے۔ آپ سوچو کتنا خطرناک یہ نظر ہوتا ہے کہ اکثر جو اموات ہوتے ہیں قضاء و قدر کے بعد، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وہ نظر بد کی وجہ سے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ نظر جو ہوتا ہے وہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتا ہے اور اونٹ کو ہاڈی تک پہنچا دیتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک انسان کی نظر لگتی ہے اور نظر لگنے کی وجہ سے وہ انسان جو ہوتا ہے وہ موت کے گھاٹ پہنچ جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو کسی دیوار پر کھڑا ہوتا ہے، کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، وَيَتَرَتَّ مِنْهُ، ایک انسان اس کو دیکھتا ہے اور اچانک کوئی سے گر پڑتا ہے، کبھی اس کی موت ہو جاتی ہے، کبھی بچ جاتا ہے، ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے اس نظر کو۔ نظر کی وجہ سے ایک انسان اونچی جگہ سے بھی نیچے آ سکتا ہے۔ اور جو میں روایت بیان کر رہا تھا کہ یہ تو انسان کا معاملہ ہو گیا، جانور کو اللہ کے نبی نے کہا کہ اونٹ کو ہاڈی میں پہنچا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان کسی خوبصورت جانور کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر جب لگ جاتی ہے تو نظر لگنے کی وجہ سے وہ اونٹ بیمار ہو جاتا ہے، بیمار جب ہوتا ہے تو اس کا مالک اس کو ذبح کرتا ہے، ذبح کرنے کے بعد بنا کے کھا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک اونٹ جو ہٹھا کٹھا تھا، جو اونٹنی جو دودھ دینے والی تھی اور وہ ہاڈی میں آ گئی، لوگوں کا لقمہ اجل بن گئی۔ تو اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو نظر بد حق ہے، اس کی حقیقت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، نظر بد کو ماننا چاہیے۔ لیکن جس طرح لوگ جو دو انتہاؤں کے شکار ہوتے ہیں کہ ہر بات میں نظر اور ہر بات میں کی نظر ہے ہی نہیں ہے، تو یہ دو چیزوں میں جو دو لوگ طرح ہیں، شریعت اسلامیہ اس کا قائل نہیں ہے، شریعت اسلامیہ اس کا قائل نہیں ہے۔ نظر بد کے کچھ علامات ہوتے ہیں صاحب، ضروری نہیں ہے کہ وہ نظر بد ہی ہو، لیکن انسان پہچان سکتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسما بنت امیس جو جعفر طیار ان کی بیوی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی جعفر طیار تھے، ان کے گھر پہ گئے ان کے وفات کے بعد۔ تو اسما بنت امیس کی بچیوں کو دیکھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں، تو دیکھا کہ ان کے جو چہرے تھے پیلے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مالی ارا انہ تراک ان بنی اخی صفعۃ فی وجہہ، کہ ان کے چہرے پہ کیا وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے چہرے پیلے پڑ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کا حاجہ، کیا ان کو کوئی ضرورت ہے، کیا ان کو کوئی بیماری آ گئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تمہارے گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ولیکن نظر تسرع علیہا، لیکن ان کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ ان کے جملے ہیں
اسما بنت امیس کہہ رہے ہیں کہ ان کو نظر جلدی لگ جاتی ہے، بخاری کی روایت ہے. پھر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے، فارقیہم، تو ایک کام کیا کرو، ان کو رقیہ کر دیا کرو، رقیہ کر دیا کرو. ایسے ہی ایک روایت کے اندر اور بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسی جگہ پہ گئے ہوئے تھے، تو ایک صحابی رسول بھی ان کے ساتھ میں گئے، ایک صحابی رسول جن کا نام سہل بن حنیف تھا، سہل بن حنیف. یہ صحابی رسول بھی ساتھ میں گئے. اتفاق یہ ہوا کہ یہ بڑے خوبصورت تھے، یہ نہانے کے لیے کسی جگہ پہ گئے. جب کسی جگہ پہ نہانے کے لیے گئے تو ایک صحابی رسول عامر بن ربیعہ، یہ انہوں نے دیکھ لیا. انہوں نے خطرناکی دیکھیے گا، انہوں نے جب دیکھا ایک صحابی رسول کو نہاتے ہوئے، بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اتنا خوبصورت جسم کسی کنواری لڑکی کا بھی نہیں دیکھا. اتنا کہنا تھا، بخاری کی روایت ہے، اتنا ہی جیسے کہا فیرددن، وہ گر پڑے، وہ بے ہوش ہو گئے. وہ وہیں پر غسل کر رہے تھے، غسل کی حالت میں وہ صحابی رسول سہل بن حنیف وہیں پر بے ہوش ہو گئے. کس کے دیکھنے کی وجہ سے؟ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھنے سے. معاملہ کیا تھا؟ صرف دیکھا تھا، خوبصورت تھے، دیکھا تھا، گر پڑے. جب گر پڑے تو لوگ چونک گئے، صحابہ کرام ادھر ادھر بکھر گئے. اللہ کے نبی کو بلایا گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بولے کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اور وہ بے ہوش ہو گئے. اللہ کے نبی کو جب بلائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم کس پر تہمت لگاتے ہو؟ باقاعدہ الفاظ ہے لما تتہمونہا، اس سلسلے میں، اس جو گر گیا ہے یہ بندہ، اس سلسلے میں آپ کس پر تہمت لگاتے ہو، یعنی کس پر تم اشارہ کرتے ہو، کس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی کے الفاظ تتہمونہ کے الفاظ ہے، کس پر تم تہمت لگاتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ بلایا گیا. عامر بن ربیعہ کو بلایا گیا. بلانے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ وضو کرو. ان کو وضو کرایا گیا. وضو کرانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضو کا پانی لیا اور سہل بن حنیف کے پیچھے سے ان کا پانی اس کے اوپر ڈال دیا. وہ پانی اکٹھا کیا گیا، جنہوں نے نظر لگایا تھا ان کو وضو کرایا گیا، اور وضو کرانے کے بعد وہ پانی جو تھا، وہ پانی کو اکٹھا کرنے کے بعد اس پانی کو ان کے اوپر، سہل بن حنیف کے اوپر ڈال دیا گیا، اور پھر ویسے تندرست ہو گئے. بخاری کے الفاظ ہیں، یہ پوری روایت بخاری کی ہے. کہتے ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تندرست تھے. آج کل عاملوں کا معاملہ دیکھ لیجیے. آج کل باقاعدہ اس کے نام پہ، نظر بد کے علاج کے نام پہ، نعوذ باللہ، لوگ کوئی راقی بنا ہوا ہے، کوئی معالج بنا ہوا ہے، کوئی معلم بنا ہوا ہے، کوئی بابا بنا ہوا ہے، کوئی اپنا سینٹر کھول کے رکھا ہوا ہے. صاحب یہ قرآن و حدیث کی بات چل رہی ہے. پورے صحابہ کرام میں آپ بتا دو کہ کوئی مشہور رہا ہو اپنا ایک رقیہ سینٹر کھول کر بیٹھا ہوا ہو. رقیہ سینٹر کے نام پہ باقاعدہ لوگ کمائی کا ذریعہ بنا لیا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان رقیہ کر رہا ہے تو سامنے والے سے چارج کر سکتا ہے کہ میں فلاں اتنا روپیہ لے سکتا ہوں، کیونکہ دین اسلام کے نام پہ جو بھی چیز ہے، اگر انسان دین کے نام پہ اگر کوئی اچھی چیز بتا کے، کیونکہ جو روایت ملتی ہے قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان سب سے بہتر مال جو وہ لیتا ہے اللہ کے دین کو سمجھا کر، تو اللہ کے دین کی تعلیم پر. اور جس طرح وہ بخاری کی روایت، جو صحابہ کرام ایک جگہ پہ جا رہے تھے اور وہاں کسی بادشاہ کے بچی کو کسی چیز نے ڈنک مار لیا تھا، بخاری کی روایت ہے، تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہم کو اتنی بکریاں چاہیے. تو باقاعدہ بکریاں لیے، دعا کیے اور رقیہ کر کے چل دیے. بکریاں لیے، بعض لوگ کھائے، بعض لوگ نہیں کھائے. اللہ کے نبی کے پاس پہنچے. جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو کیسے معلوم انہا رقیہ، تم کو کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ بھی رقیہ ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیا تھا، دم کر دیا تھا سورہ فاتحہ پڑھ کے، اور وہ بچی ٹھیک ہو گئی تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا ایک کام کرو، جو بکری تم کو ملا ہے نا اس میں سے میرا حصہ بھی لگاؤ، میرا حصہ بھی لگاؤ. یہ تو روایتیں تو ملتی ہے کہ انسان اس پر معاوضہ لے سکتا ہے، اس پر انسان پیسہ لے سکتا ہے، لیکن کوئی رقیہ سینٹر کھول کے بیٹھا ہو ایسا شریعت میں نہیں ملتا. اور بعض لوگ تو لیبل لگاتے ہیں، آج کل اہل حدیث کا لیبل. بھائی نام تم رکھ رہے ہو اہل حدیث کا، اور کام کیا تم کر رہے ہو؟ تم علاج کرو. بھائی ایک مولوی ہے علاج کر سکتا ہے، آپ خود رقیہ کر سکتے ہیں. ضروری ہے کہ مطلب کوئی انسان راقی ہو، باقاعدہ معالج ہو. سب سے پہلی ذمہ داری جو ہوتی ہے، بعض لوگ جو کہیں نہ کہیں افراط و تفریط کے شکار ہوتے ہیں، وہ تمام ہی لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر ڈاؤٹ ہو کہ ہمارے بچے پر یا ہمیں، ہمارے کاروبار میں یا ہمارے کسی بھی معاملات میں اگر کسی کو نظر لگ گیا، آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، خود رقیہ کر لو. کتنی آسان ہے. آسانیاں میں آپ کو بتاؤں،
آسانیوں میں اتنی شریعت اسلامیہ نے آسان کر دی ہے. باقاعدہ یہ نظر بد تو کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو جادو سے ہلکا ہے، بعض لوگوں نے جادو سے اغلظ قرار دیا ہے، وہ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر سماج کے اندر دیکھا جائے جو ایک لیول پایا جاتا ہے کہ نظر بد کو جادو سے ہلکا مانا جاتا ہے. تو نظر بد کے تعلق سے چھوڑ دیجئے، جادو جو اللہ کے نبی پر ہوا تھا، بخاری مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب میرے اوپر 2 صورتیں نازل ہوئی. کون صورتیں؟ سورہ ناس اور سورہ فلق. یہ 2 صورتیں جب اللہ کے نبی پر نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تعویذ میں نے پایا ہی نہیں. اچھا، تعویذ کا نام سن کے شاید بعض لوگ کے کان کھڑے ہو گئے ہوں. تعویذ پہ بھی گفتگو ہو جائے کہ تعویذ کا مطلب جو آج ہم لوگ لے رہے ہیں نا کہ تعویذ بنا کے لٹکا لینا گلے میں باندھ لینا، ہاتھ میں باندھ لینا، کمر میں باندھ لینا، کبھی پیر میں باندھ لینا، کبھی نیمبو پانی لٹکا دینا ہے نا، کبھی کچھ اور کر لینا، اس طرح کی جو توہمات کرتے ہیں یہ تعویذ کی بات نہیں ہے. تعویذ کا مطلب جو ہوتا ہے اس کو ہم تعوذ کہتے ہیں کہ پناہ مانگنا، بچنا، اللہ کے پناہ میں آنا شیطان سے، انسانوں کے شر سے، انسانوں کے حسد سے، شیطان کے شر سے، شیطان کے حسد سے اور دیگر لوگوں کی توہمات سے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سب سے بہترین تعویذ اگر جو مجھے ملی اس صورت کے نازل سے پہلے مجھے نہیں ملی تھی. سب سے بہترین تعویذ کہا گیا. اور اللہ کے نبی پر جو جادو ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت جو 11 آیتیں تھی، ایک آیتیں اللہ کے نبی پر پڑھتے گئے جبریل امی، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی آزاد ہو گیا جیسے ایک انسان کسی بندھن میں اور جکڑا ہوا ہو، اس کو آزاد کر دیا گیا ہو. تو علاج کتنا آسان ہے. سورہ ناس کس کو نہیں معلوم؟ سورہ فلق کس کو نہیں معلوم؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں آپ کو نظر لگ گئی ہے، سورہ ناس سورہ فلق پڑھ لو، ایزی آسان. نہیں جا رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھ لو، نہیں جا رہا ہے آیت الکرسی پڑھ لو، نہیں جا رہا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھ لو، اور اس سے بھی نہیں جا رہا ہے تو طریقہ اپناؤ. دعائیں تو بہت ہے، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ایک روایت میں آتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. کئی دعائیں ثابت ہیں. بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان کو نظر لگے ہی نہ. وہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طریقہ اپنانا پڑے گا. شریعت کی روشنی میں اگر کوئی انسان چلتا ہے، اپنے زندگی کا معمول اگر یہ بنا لے کہ میں شریعت کے حساب سے چلوں گا، واللہ کبھی اس کو نظر نہیں لگے گا. شیطان اس سے ڈر کے بھاگے گا. لوگ شیطان سے ڈرتے ہیں نا، شیطان ہم سے کہیں زیادہ کمزور ہے، انتہائی زیادہ کمزور ہے. اس کے پاس جتنی طاقت ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ نے ہم کو طاقت دے کے رکھی ہوئی ہے. آپ آیت الکرسی پڑھ لو پوری رات. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر ایک انسان سونے کے وقت جائے، تو یہ روایت بالکل بخاری مسلم سے ثابت ہے، ایک انسان سوتے وقت اگر صرف آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے تو اس کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں صاحب. اور فرشتے جس کی حفاظت اور گارڈنگ کرے اس کو تکلیف کون دے سکتا ہے؟ یہ تو ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے. ہم کوئی اور پروٹیکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شریعت کے آئینے میں اگر انسان شریعت کی روشنی میں چلنا شروع کر دینا، کبھی زندگی میں نہ اس کو نظر لگ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی جادو ٹونا لگ سکتا ہے. وہ کیا ہے صاحب؟ تکلیف ہے لیکن آسانیاں ہیں، دونوں جہان کی آسانیاں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھے. کون سی نماز؟ فجر کی. کتنے لوگ رہتے ہیں فجر میں؟ 6 لوگ، 7 لوگ، 8 لوگ، بہت زیادہ ہو گئے تو 10 لوگ. یہ حالات ہیں. یہ صرف اس مسجد کی بات نہیں ہو رہی ہے صاحب، یہ تقریباً ہمارے ہندوستان کے اکثر مساجد کا المیہ یہی ہے. یہاں سے آپ چلے جائیں کہیں تک، کشمیر سے کنیا کماری تک آپ چلے جائیں، پوری مسجدوں کا یہی حال ہے. الا ماشاء اللہ ہم فجر میں غائب. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صلی الفجر فهو فی ذمۃ اللہ. جو فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور جو اس کی حفاظت اللہ کرے، بتاؤ اس کو کبھی کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کی حفاظت میں بندہ آ گیا ہے. یہی نہیں، اگر انسان اور بھی اگر آسانیاں چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ایک انسان بہت ساری چیزوں سے بچ سکے، تو اس کو چاہیے کہ اجوا کھجور. یہ میں کوئی الگ سے تعویذ، الگ سے ٹوٹکے اور الگ سے وظائف نہیں بتا رہا، یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایک انسان جادو سے، نظر بد سے اور تمام چیزوں سے اگر بچنا چاہتا ہے تو 7 اجوا کھجور صبح اور شام کھا لے. 7 اجوا. کتنا؟ 7 اجوا. ابھی تو ماشاءاللہ لوگ کاجو بادام نہ جانے کیا کیا کھاتے ہیں، ڈرائی فروٹ اور قیمتی اور مہنگے باقاعدہ باہر سے امپورٹ کرایا جاتا ہے. اللہ نے ہم کو اتنا مال دولت سے نوازا ہے. تو جو لوگ الحمدللہ ڈرائی فروٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ تو سب سے اچھا ڈرائی فروٹ ہے. یہ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں ڈرائی فروٹ میں نہیں ہے، یہ ڈرائی فروٹ ہے بھائی صاحب. ڈرائی فروٹ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اسٹور کیا جائے اسی کو ہم فاکہہ عربی میں کہتے ہیں، میوہ. جس چیز کو بھی اسٹور کیا جا سکے کافی دن تک اسی کو ہم ڈرائی فروٹ کہتے ہیں. خیر بات یہ چل رہی کہ ایک انسان اگر 7 اجوا کھجور صبح میں، 7 اجوا کھجور شام میں کھا لے
کبھی کوئی تکلیف اس کو اس تعلق سے کہ اس کو نظر بد لگ جائے یا اس کو کوئی اور جادو وغیرہ لگ جائے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان کو چاہیے کہ کلونجی بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ بھی میں کوئی ٹوٹکا نہیں بتا رہا، بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹوٹکا صاحب بتا رہے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کلوجی کے سلسلے میں الحبۃ السوداء لکل داء دوا، لکل داء دوا الا الموت، ایک روایت میں الا السام، سام المراد ہونا الموت، وہاں بھی سام سے مراد موت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو کلوجی ہے نا، کلوجی ایک انسان اگر اس کا سیون کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا روٹین بنا لیتا ہے، صبح شام کیا، اس میں ذکر نہیں ہے کہ کب کھانا ہے، اچھا بعض لوگ اس میں بھی جو معالج ہوتے ہیں نا بڑی حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا دانہ لے لو، اتنا دانہ لے لو، 11 دانہ 21 دانہ، یہ ایسا کچھ نہیں ہے صاحب۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کلوجی کھاؤ، اس کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے اور ہر بیماری سے علاج ہے، تو آپ کھاؤ اپنے حساب سے جتنا آپ کھا سکتے ہو، 1 چٹکی 2 چٹکی جتنا آپ کو سمجھ میں آئے آپ کھاؤ، اس میں کوئی مقدار نہیں ہے۔ یہ انسانوں نے یہ عاملوں نے باقاعدہ دین کو مشکل بنا دیا کہ اتنا کھاؤ گے، نہار منہ کھاؤ گے، نہار منہ سے پہلے کھاؤ گے، بعد میں کھاؤ گے، اتنا دانہ کھاؤ گے، اس وقت کھاؤ گے، دوپہر میں اتنا، صبح میں اتنا، شام میں اتنا۔ ایسی نمازوں کے سلسلے میں لوگوں نے نکال دیا، نمازوں کے سلسلے میں دو رکعت نماز پڑھ لو پورے قضاء عمری ہو جائے گی۔ کہاں ہے صاحب یہ سب کہاں ہے؟ اتنے بار سورہ فاتحہ پڑھو، اتنے بار قل اللہ احد پڑھو، پورے نماز آپ کی معاف ہو جائے گی، یہ سب کہاں ہے؟ دین کے اندر ہم نے دین کو کھلواڑ بنا کے رکھا ہوا صاحب۔ تو بات یہ چل رہی تھی ایک انسان کلونجی کھائے، صبح شام کھائے، صبح دوپہر کھائے، جب بھی اس کو ٹائم ملے کھا لے، جب وہ کھائے گا انشاءاللہ العظیم اگر اس کو یقین کے ساتھ کر رہا ہے تو انشاءاللہ العظیم اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک انسان کو چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کرے، دعاؤں کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ دعاؤں کون سی دعائیں؟ چھوٹی چھوٹی دعائیں صاحب جو آپ کو یاد ہوتی ہے، مسجد کے اندر آنے کی، مسجد سے نکلنے کی، گھر میں جانے کی، گھر سے نکلنے کی، واش روم میں جانے کی، واش روم سے نکلنے کی۔ پہلے آپ دیکھیے یہ جو عام طور پہ ہوتا ہے نا، جو ہم جادو ٹونا اور دیگر چیزیں اکثر جو ہوتا ہے یہ نظر بد جو عام طور پہ ہوتا ہے، کسے شیطان کا سہارا لیا جاتا ہے۔ عام طور پہ جو انسان نظر لگاتا ہے، جو انسان جادو لگاتا ہے، عام طور پہ یہ شیطان، اور شیطان کو ہم نے کیا کر لیا ہے پہلے زمانوں میں، آپ کے یہاں بھی شاید رہا ہو، پہلے لوگ کہاں جب لیٹرین کرنا ہوتا تھا تو دور جاتے تھے، لوگ چھپ کر جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی خود باقاعدہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی دور جاتے تھے، سب سے چھپ جاتے تھے، بسا اوقات اگر کبھی ضرورت پڑ گئی تو اللہ کے نبی کہتے 2 لوگوں کو کہ نیزہ گاڑ دو، اس پر کچھ بات دو، اللہ کے نبی اس کے پیچھے ہو جایا کرتے تھے۔ اکثر جب سفر میں جانا ہوتا تھا تو اللہ کے نبی دور جایا کرتے تھے۔ ہمارے درمیان بھی پہلے یہی رائج تھا کہ دور تھا، پھر دور سے ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنا فارم ہاؤس بنایا، یا ہم نے اپنا گھر بنایا، ہم نے اپنا بنگلہ بنایا، ہم نے بنگلے کے اندر 4 دیواری میں لائے، شیطان کو ہم نے اور قریب لائے۔ گندی جگہوں پہ شیطان رہتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے گندی جگہوں پہ شیطان رہتا ہے۔ ہم اپنے گھر لائے، گھر لانے کے ساتھ ہم نے کیا کیا، 1 BH کا فلیٹ بنا، 1 BH کا بنا، وہاں پہ آئے اور ہم نے کیا کیا، حال میں رکھ دیا، کہیں اور رکھ دیا۔ آج کل اور دیکھیے کہاں تک ہم نے شیطان کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ المیہ صاحب، اور یہ ہوتے جائے گا، اسے کوئی بچ بھی نہیں سکتا۔ ماسٹر بیڈ روم کا نام ہے نا، ہر کوئی جانتا ماسٹر بیڈ روم، ہمارے یہاں 2 ماسٹر بیڈ روم ہے، ہمارے یہاں 3 ہے، ہمارے یہاں 4، ہمارے یہاں، ٹھیک ہے صاحب ترقی تو کر رہے ہو لیکن نہیں سمجھ رہے کہ اسلام کے اعتبار سے آپ تنزلی کے شکار ہو رہے ہیں، اسلام کے اعتبار سے آپ تنزلی کے شکار۔ شیطان کو آپ نے دور سے گھر لائے، گھر سے اپنے خصوصاً فلیٹ کے اندر لائے، اور فلیٹ سے اپنے روم کے اندر لائے، روم کے اندر لائے۔ جس کے ماسٹر بیڈ روم ہے ان کو بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ شیطان رہتے ہیں صاحب، وہاں پہ کبھی بھولو مت دعا پڑھنے کی، نکلنے کی، آنے کی، جانے کی، کبھی بھولو مت، وہاں پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث، جب ایک انسان لیٹرنگ میں جائے تو ہم بچوں کو عام طور پہ کیا سکھاتے ہیں، یہ علماءوں نے بھی کہیں نہ کہیں زیادتی کی ہے۔ اگر دعاؤں کی کتاب اٹھائیں گے، بڑی بڑی کتابیں اٹھا لے، چھوٹی چھوٹی کتابیں اٹھا لے، تو آپ کو یہی دعا ملے گی، کیا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ صحیح ہے، ضعیف نہیں کہہ رہا میں، صحیح ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور کہنے کی بھی ضرورت ہے۔ بخاری کی روایت ہے، کیا، بسم اللہ۔ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، شاید آپ لوگ کو معلوم ہو، اللہ آپ لوگ کو ہدایت کرے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ آپ کو کہنا ہے سب سے پہلے، دعا پڑھنے سے پہلے، اور یہ لیٹرنگ میں جانے سے پہلے کرنا ہے، لیٹرنگ کے دروازے میں آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بسم اللہ کہنے سے فائدہ کیا ہے صاحب؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے بھی اگر بسم اللہ پڑھ لیا، اور وہ جا کے انسان برہنہ تو ہوتا ہی ہے، برہنہ بغیر انسان کپڑا اتارے تو لیٹرین کر نہیں سکتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان اس کے ارد گرد گھومتا ہے اور اس کے شرمگاہ پہ اس کی نظر ہوتی ہے اور وہ بھی تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔
تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ جو اس کو شرمگاہ نظر نہیں آتی، اور اللہ سے اور ان تمام جنات و خبیث جنات اور جناتنیوں سے اللہ کی حفاظت تو ہو ہی رہی ہے، آپ نے کیونکہ دعا پڑھ لیا ہے، سمجھ ہے؟ تو بسم اللہ نہیں بھول رہا ہے۔ ماسٹر بیڈ روم ہم نے لوگ اس کو گھر میں لائے، اور ہوتا کیا ہے ہم اکثر اس کو کھلا رکھتے ہیں۔ صاحب پہلی فرصت میں بند کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو بھی سکھائیں، بڑوں کو بھی سکھائیں، ہر کام میں اگر آپ کو دعا نہیں یاد ہے، اگر آپ کو دعا نہیں یاد ہے نا، تو شریعت کا تو قاعدہ یہی ہے کہ آپ دعا کو یاد کریں، کثرت کے ساتھ جہاں تک ہو سکے آپ دعا کا اہتمام کریں اور دعا کو یاد کریں۔ لیکن اگر آپ کو دعا نہیں یاد ہے تو کم سے کم ایک اپنی زندگی میں شامل کرو، ہر چیز میں بسم اللہ۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان جب اپنے رات کو سونے کے لیے جاتا ہے اپنے دروازے کو بسم اللہ کر کے بند کرتا ہے، صرف بسم اللہ، صرف بسم اللہ کرنا چاہتا ہے، بسم اللہ کر کے بند کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر کا دروازہ بند کر دیا جائے بسم اللہ کر کے، اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر لائٹ بھی بند کرو، پہلے تو چراغ ہوتا تھا، چراغ کے الفاظ جو ہیں کہ چراغ کو جب بجھاؤ تو بسم اللہ کر کے بجھاؤ، برتن جو ہوں وہاں بھی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ پھیلتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب چراغ کو بجھانا ہو، یعنی لائٹ کو بجھانا ہو تو بسم اللہ کر کے، اپنے برتنوں کو اگر ڈھکنا ہو تو بسم اللہ کر کے، کچھ نہیں مل رہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو الٹ دو، ان سب سے بھی بیماری آتی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں نظر بد لگ گئی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے بچوں کو مغرب سے پہلے اندر کر لو، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہماری دن کی شروعات مغرب سے ہوتی ہے صاحب، اکثر جو گھومنے کے پلیس ہوتے ہیں اکثر مغرب کے بعد جاتے ہیں اور بچوں کو لے کے جاتے ہیں، صاحب یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ مغرب کے بعد بچوں کو اندر کر لو، جہاں تک ہو سکے مغرب کے بعد بچوں کو باہر نکلنے کی، اللہ کی کوئی ضرورت پڑ جائے، کوئی اہم کام آ جائے تو آپ مغرب کے بعد لے لو، لیکن مغرب سے پہلے ان کو اندر کر لو۔ ہاں بعض علماء نے اجازت دیا ہے کہ جب سورج اچھے سے غروب ہو جائے، کچھ وقت کا مغرب کا گزر جائے تو اس کے بعد نکلنے کی اجازت دی ہے، جبکہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ مغرب سورج ڈوب جائے اس کے بعد یہ سوچ لو کہ ہمارے لیے کہیں جانا نہیں ہے، ہم اندر ہی رہیں گے، ہم اندر ہی رہیں گے۔ بچوں پر نظر بہت لگتی ہے، بچوں پر نظر بہت لگتی ہے۔ میں نظر بد کے تعلق سے گفتگو کر رہا تھا کہ جب ایک نظر کسی بھی معاملے کسی کو احساس ہو تو سب سے پہلا طریقہ بنتا ہے خود ہم دعا کریں، خود ہم دعا کریں۔ خود دعا کرنے کے بعد ہم کہاں جائیں؟ ڈاکٹر کے پاس۔ اس میں بھی افراط و تفرید کے شکار ہوتے ہیں۔ بعض لوگ نظر بد کو نہیں مانتے، ڈاکٹر سے علاج کر رہے ہیں، بڑھتے جا رہا ہے، جگہ جگہ دکھا لیے، بھائی آپ کو نظر لگی ہوئی ہے، آپ کو نظر لگی ہوئی ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے، تو سب سے پہلے آپ دعا پڑھ لو، دعا پڑھ لو، ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے، آپ دیکھ لو 2-4 گھنٹہ تک، 5 گھنٹہ تک یا 1 دن تک دیکھ لو، اس کے بعد چلے جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں فوراً ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جاؤ، دعا بھی پڑھ لو، دونوں ساتھ ساتھ کر لو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر کوئی واقعی نجی بیماری، کوئی جسمانی بیماری ہوگی جو ایک فطری بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے ذریعے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور اگر کوئی روحانی بیماری ہوگی جس کو ہم نظر بد یا جادو وغیرہ کر لیں تو آپ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح میں گفتگو کر رہا تھا کہ ایک انسان صدقہ و خیرات بھی کر سکتا ہے، کہ جب علاج اور معالجہ کرنا چاہتا ہے تو ایک انسان کچھ ایک کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرے۔ صدقہ و خیرات تمام بیماریوں کو کھا جاتی ہے، نظر بد بھی ہے تو اللہ رحمہ اس کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور جو سماج کے اندر رائج بیماریاں کے علاج کے طور پہ میں نے اشارہ کیا، جو راقی بنے ہوئے ہیں ان کے پاس جانے کی کوشش مت کرو۔ بہت سارے لوگ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ان کے پاس جائیں گے تو پوچھیں گے کہ آپ کے ابا کا نام کیا ہے، آپ کے دادا کا نام کیا ہے، آپ کے ماں کا نام کیا ہے۔ صاحب اگر ایسا کہیں الفاظ آپ نے سن لیا نا، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے ابا کا نام کیا ہے، سمجھو 2 نمبری ہے، سمجھو 2 نمبری ہے۔ یہ علاج میں یہ سب کہاں ہوتا ہے، رقیہ میں یہ سب کہاں ہوتا ہے کہ ابا کا نام پوچھا جائے اور دادا کا نام پوچھا جائے، گھر کا ایڈریس پوچھا جائے۔ آپ کے علاج کرانے کے صحیح علاج کرنے کی پہچان یہ کہ وہ آپ کے پاس، اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ کہے گا صاحب کہ آپ بھی سامنے بیٹھو، ماں ہو باپ ہو سب کو سامنے بٹھائے گا، وہ اکیلے میں نہیں لے گا۔ جس طرح بابا درویش اور بنے ہوئے نوز باللہ، اور ہمارے بچیوں کی اور ہمارے ماؤں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ اسی بنا پر ہو رہی ہیں، 2 نمبری والا معاملہ جو توہمات ہمارے اندر بنا ہوا ہے۔ ہم سوچتے کہ نہیں بابا تو بہت اچھا ہے، اتنے لوگ ٹھیک ہو گئے، ان کے پاس جائیں گے وہ فلاں جگہ رہتا ہے اور بہت اچھا رہتا ہے۔ اور ہم اپنے غلط تفکرات کے نتیجے میں حال یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کوئی پریگننٹ ہے، پتہ چلتا ہے کوئی اور معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک ہوتے ہیں کہ باقاعدہ اس کو بیچ دیا جاتا ہے، بیچنے کے بعد یہاں تک کہا جاتا ہے صاحب، یہاں تک کہا جاتا ہے، یہ تو بخاری مسلم سے ثابت بھی ہے نا، برسی صحابی کا، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، آج بھی ہے کہ باقاعدہ اس کو بیچ دیا جاتا ہے اس بچی کو، اور کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان آیا تھا اڑا کے لے کے چلے گیا، شیطان اس کو لے کے چلے گیا۔
शैतान इंसान को लेके चले गया। इतनी कब से उसके पास ताकत हो गई साहब। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, वो इंशाल्लाह कभी टॉपिक आएगी, शैतान को उससे गुफ्तगू होगी कि उससे बचने का तरीका क्या, उससे इलाज क्या है। बात ये चल रही थी जो राकी बने बैठे हुए, अगर वो बताता है कि मेरे पास शैतान है, मेरे पास जिन है, तो उनसे भी बच कर रहो। बहुत सारे लोग राखी बने बैठे हैं जो कहते हैं ना कि हमारे पास मैंने जिन पाल कर रखा हुआ है, हमारे पास जिन काबू में, इसलिए कोई भी चीज अगर गायब हो जाए तो हमारे पास आओ, हम आपको ढूंढ कर दे देंगे। साहब 2 नंबर ही है, साहब 2 नंबर ही है। ये जिन्नात, ये इंसान, अल्लाह ने क्या कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नातों को, हमने इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जब इबादत के लिए आपने पैदा किया है, अल्लाह ने कहा कि इबादत के हमने पैदा किया है, जब हमको मालूम होगा कि इबादत के लिए पैदा किए गए, तो ये फिर इनको काबू में क्यों कर रहे हो? काबू करना कैसे जायज हो गया? उनके जरिए मदद लेना कैसे जायज हो गया? और याद रखो, जो इंसान ये सब करता है ना, तो उसके लिए पहली शर्त होती है कि शिरक करना पड़ता है। शैतान वैसे आपके काबू में नहीं आता। वो एक रिवायत है, मैं चाह रहा था कि उसको जिक्र करूं लेकिन वक्त निकल जाएगा। वो अम्मा आयशा की रिवायत है कि बाकायदा पहले शिरक करवाया जाता है। शिरक करने के बाद बाकायदा अम्मा आयशा के जमाने में जब अल्लाह के नबी की वफात हो गई थी, तो उस वक्त एक बुढ़िया थी, उसका शोहर गायब हो गया था। वो गई थी जादू सीखने के लिए। एक लंबा वाकया है कि किस तरह वो गई, उसका भी एक वाकया है, लंबा वाकया। वो कहती है कि जब मैं वहां पे गई तो मुझे कहा गया कि फला जगह आप पेशाब करो। वो फला जगह पेशाब करवाया गया, और वो इतना भयानक जगह थी, शायद वहां पे कुरानी अल्फाज थे या कुछ इस तरह के अल्फाज थे। वो कहती है कि जब मैंने वहां पे पेशाब किया तो मेरे जिस्म से एक घोड़े की मानंद कोई चीज निकली और आसमान की तरफ निकल गई। साहब किराम के पास जब वो पूछने के लिए आती है, तो अम्मा आयशा कहती कि मुझे इस बारे में कोई कुछ नहीं मालूम, लेकिन कुछ साहब किराम ने इशारा करते हुए कहा कि दरअसल वो तुम्हारा ईमान था जो तुमसे निकल गया। वो कहती है कि अल्लाह की कसम मुझे बहुत देर हो रहा है, जब मैं वहां से निकली, वो बुढ़िया कह रही है कि जब मैं वहां से निकली तो मैं गेहूं को मैंने लिया, मैंने जमीन पर डाला तो वो उग गया। मैंने कहा कि कट जा तो कट गई। मैंने कहा कि वो बीज के सूरत में जिस तरह हमारे हाथों में होता है, जिसको हम आटा बनाते, उस तरह बन जाता, वो आटा बन गया, वो आटा बन गया साहब। तो जादू बगैर एक इंसान शिर्क के हुए सीख नहीं सकता। और जो नजर बद लगाने वाले बाज लोग होते हैं, तो याद रखिए वो इसी किस्म के लोग होते हैं जो उससे मदद लेने की कोशिश करते हैं। और जो इलाज करने वाले होते हैं वो भी इसी किस्म के होते हैं, पहले शिर्क करते हैं, शिर्क करने के बाद इलाज करते हैं। तो जो कहे कि मैं आपका जो माल गायब हो गया, आपका जो भाई गायब हो गया, मैं फला के जरिए दिलवा दूंगा, तो याद रखिए वो गलत है। अच्छा, नजर बद के ताल्लुक से जो बातें अभी हो रही हैं, तो आप लोग के दिमाग में आ रहा हो कि शायद ये सिर्फ शैतान के जरिए होता है। नहीं, सिर्फ शैतान के जरिए, हाँ ये कहा जा सकता है कि अक्सर उसी के जरिए करवाया जाता है, लेकिन यह सिर्फ शैतान के जरिए नहीं होता। ये जो नजर होता है अक्सर शैतान को लिया जाता है। दूसरा यह होता है कि एक इंसान हासिद होता है, वो जेलसी फील करता है अपने भाई की प्रॉपर्टी को देख के, अपने दीगर लोगों की प्रॉपर्टी को देख के। वो इंसान देखता है और उसको लग जाता है। कभी कभार खुशी में भी लग जाता है, खुशी में भी लगता है। बुखारी मुस्लिम की रिवायत जो मैंने आमिर बिन रबिया की जो रिवायत पेश की है, उसी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या हो गया है कि तुम में से एक इंसान यक़्तुलु अख़ाहु, कि अपने भाई को कत्ल करता है, कि जब मा युजिबहु इदा मा युजिबहु फल यदा लहु बिल बरका, कि जब तुमको कोई चीज अच्छी लग जाए ना, जब कोई चीज तुमको अच्छी लग जाए, तो अल्लाह के नबी कहते हैं यदु लहु बिल बरका, तो बरकत की आप तो आपको बारकल्लाहु फिक, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आप कोई भी चीज, यहाँ तक कि माओ की नजर भी बच्चों को लगती है। याद रखिए, माओ की नजर बच्चों को लग जाती है। माँ अपने बच्चों को देखती है, संवारती है, उसको नहलाती है, धुलाती है, और उसको कोई चीज पसंद आती है, उसका चेहरा पसंद आता है, और उसको उस तारीफ में कुछ अल्फाज निकल जाते हैं कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है। उसको या इंसान कहता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, बस औकात सिर्फ नजर उसको लग जाती, देखता है उसको भा जाती है कोई भी चीज, और माशाअल्लाह तबारकल्लाह नहीं कहता है, उसकी वजह से नजर लग जाती है। तो अच्छे लोगों को भी नजर लगती है साहब, कभी कभी अपनी भी नजर लगती है साहब, अपनी भी नजर लगती है। जब एक इंसान आईना देखता है, सजता है, संवरता है, तो आपको अपना चेहरा भी अच्छा लगता है, तो आप माशाअल्लाह तबारकल्लाह कह लिया करो, दिल में ही क्यों ना कर लिया करो। अपने घर पर भी बात दफा अपने घर पर भी इंसान माशाअल्लाह तबारकल्लाह कह लिया करे। कभी कभी होता है ना कि एक इंसान पुराना घर है तो अच्छा नहीं लग रहा, उसको नया किया, डेकोरेट किया, उसको सजाया तो बहुत अच्छा लगता है, तो बाकायदा गुफ्तगू होती है कि हमारा घर बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, माशाअल्लाह करो साहब, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से तो हुआ नहीं, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा नहीं हो। तो जिस तरह शैतान के जरिए लिया जाता है और नजर बद लगाया जाता है, जिस तरह एक हासिद होता है, उसी तरह सेम अगर कोई इंसान अच्छा इंसान है, अगर उस पर माशाअल्लाह तबारकल्लाह नहीं बोलता है, तो उसके लिए भी नजर बद लग जाता है। खुलासे के तौर पे चूंकि वक्त हो चुका है, सिर्फ 55 ही तक इजाजत होती है, लेकिन ये मैं कहीं ना कहीं मैं ज़्यादती करता हूँ। मैं जिम्मेदारों से माजरत के साथ मैं कहूंगा कि साहब
یہ جو نظر بد ہے یہ اس کی حقیقت ہے، اس کو ہم سمجھیں اور سب سے پہلے خود اپنے آپ سے دعا کرنے کی کوشش کریں جو آپ کو دعا یاد ہے، اور اگر نہیں تو کم سے کم جس کو آپ بہتر سمجھیں اس عالم کے پاس آپ جائیں اور عالم سے آپ دعا کروا لیں، دم کروا لیں۔ دم کرنے کا جو اچھا اور صاف طریقہ ہوتا ہے وہ انسان دعا پڑھے گا، اور دعا پڑھنے کے بعد وہ کیا کرے گا، وہ ایسا پھونکے گا کہ اس کے ساتھ تھوک بھی نکلے گا، نہ جس کو ہم تھک تھکانا بولتے ہیں، جس کو ہم تھک تھکانا بولتے ہیں۔ انسان پھونکے گا، صرف پھونک نہیں ہوتی، کیونکہ پھونک کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سیال چیزوں میں پھونکو بھی مت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ باقاعدہ وہ بوتل رکھتے ہیں، میں فلاں جگہ سے پانی لے کے آیا ہوں، یہ زمزم کا پانی، بھائی پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا کہ پانی کے اندر آپ سانس لینے سے بھی منع، پھونکنا تو دور کی بات، سانس لینے سے کیوں؟ آج سائنس نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارے سانسوں کے اندر بھی جراثیم ہوتے ہیں، یہ شریعت نے پہلے ہی بتا دیا صاحب کہ اس کے اندر جراثیم ہے، اس کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں، اس کے اندر کیٹاڑوز ہوتے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت تھوکنا ہے۔ اور یہ تھوک میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مومن کا جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ شفا ہے، وہ کیا ہے؟ شفا ہے۔ اور سائنس نے بھی اس بات کو اعتراف کیا صاحب کہ ایک انسان کا جو تھوک ہوتا ہے نا اس کے اندر جو اس سانس کے ساتھ جو تھوک نکلتا ہے نا اس کے ساتھ ایک الگ ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جو اس کے لیے مفید ثابت ہو جاتا ہے، جو اس کے لیے مفید ثابت ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان اگر کوئی راہی بنا بیٹھا ہوا ہے، بوتلیں رکھے ہوا ہے، تعویذ رکھا ہوا ہے، کچھ اور چیزیں رکھا ہوا ہے، تو اس کے پاس مت جاؤ، کسی عالم کے پاس جاؤ، وہ عالم صاحب کچھ نہیں کریں گے، آپ کا بچہ ہے یا آپ ہیں یا وہ ہے، کوئی بھی ہوگا آپ کو سامنے بلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ سامنے دعا کرنا۔ میں اس کی طرف نہیں جاننا چاہتا کہ بہت سارے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ پانی میں آپ پھول کر کوئی عورت ہے تو اس کو کیا کریں گے یہ وہ، تو صاحب عورت ہے تو بہت ساری عورتیں ماشاءاللہ ہیں جن کو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ بھی دم کر سکتی ہیں، تو عورت کو جا کے دم کر دے، عورت جا کے دم کر دے، یہ کیا ضروری کہ آپ عالم صاحب کو ہی بلائیں گے تبھی ہوگا؟ یہ عالم صاحب جب تک اس میں پھونکیں گے نہیں، جب تک وہ تیل میں پھونکیں گے نہیں، جب تک کچھ نہیں ہوگا۔ تو صاحب ان تمام سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں کہیں آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ وہ بوتل لیا ہو، پانی لیا ہو، اس پانی کے اندر کسی نے دم کیا ہو اور وہ پانی کسی مریض کو پلایا گیا ہو۔ اور آج کل تو ٹرینڈ نکلا ہوا ہے، وہ کچھ تو قرآنی آیات لکھیں گے اور قرآنی آیت لکھ کر وہ بوتل میں ڈالیں گے، اس کو میلٹ کریں گے، اس کو ملائیں گے اور اس کے بعد مریض کو دیں گے، بولیں گے کہ اس میں قرآن ہے۔ بھائی قرآن میں شفا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ شفاء للناس اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ قرآن کے اندر شفا ہے۔ لیکن قرآن کیسے شفا ہے؟ ایک تو پڑھنے سے شفا ہے، ایک دم کرنے سے شفا ہے۔ دم کرنے سے بھی شفا ہے۔ دم کرنے سے کیا شفا ہوتا ہے؟ کیسے کرنا؟ جیسے سورہ فاتحہ وہ پڑھا گیا تھا عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے کہ دم کرنا، اور دم کیسے کرنا میں نے بتا دیا، ایسا پھونک مارا جائے، ایسا پھونکا جائے کہ اس کے اندر تھوک بھی نکلنا چاہیے۔ تھوک کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ نفخ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے نفخ۔ تو نفخ جو خا کے ساتھ ہوتا ہے اس سے منع کیا گیا، نفخ جو سا سے ہوتا ہے نا اس کو اجازت دی گئی ہے۔ تو نفس اگر سا کے ساتھ کریں گے تو وہ شفا ملے گا۔ تو آپ خود پہلے کریں، اس کے بعد علاج معالجہ کریں، آپ زیادہ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نظر بد حق ہے، کسی کو بھی کسی کی بھی لگ سکتی ہے، بس اپنے آپ کو دعاؤں سے مزین کریں، جو شریعت اسلامیہ نے طریقے بتائیں اس کا انشاءاللہ اہتمام کریں، تو آپ نظر بد سے پہلی بات بچ جائیں گے۔ اور نظر بد اگر لگ بھی گیا تو انشاءاللہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو ان دعاؤں سے بھی آپ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات آخری بات میں کہہ کے ختم کروں، جو آخری بات آپ کو بتائی گئی تھی ایک بیچ میں اشارہ کرتے ہوئے کہ اگر پتہ چل جائے کہ کسی کی نظر لگی ہوئی ہے تو طریقہ یہی ہے کہ اس کو وضو کرا دیا جائے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے غسل کرا دیا جائے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے نہ وضو نہ غسل، صرف کیا کرنا ہے، یہ جو جوڑ ہوتا ہے، جوڑ ہاتھ کا، یہ جوڑ یہاں سے دھولا جائے اور یہ بغل کا حصہ دھولا جائے، شرمگاہ کا ایریا دھولا جائے، اس پانی کو اکٹھا کیا جائے اور جس کو نظر لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے سے اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے۔ تو تینوں طریقہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، علماء نے اس کی تشریحات کی، وضو والا تو روایت ہی موجود ہے، غسل والا تو روایت ہی موجود ہے، اور یہ والی بات جو پہنچو والی بات ہے وہ بھی روایت کے اندر موجود ہے کہ جو ہاتھوں کے جوڑ ہیں اور جو پیروں کے جوڑ ہیں اور پھر شرمگاہ کا ایریا، باقاعدہ اللہ کے نبی نے فرمایا داخل ازاری ہی، جو آپ کے ازار کے اندر کا حصہ ہے، یعنی پرائیویٹ پارٹ، جس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، پرائیویٹ پارٹ کو بھی دھل کے پھر اس کو ڈالنا۔ لیکن ایسا تو عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے ایک حدیث جس کو جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیمار ہوئے تھے، اس میں عین کا لفظ ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو وہ دعا بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ دعا میں ریکارڈ کے طور پہ تاکہ بعد ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں انشاءاللہ آپ لوگ یاد کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دم کیا گیا تھا، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو سکھایا بسم اللہ ارقیکا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ یہ پوری روایت میں نے آپ کے سامنے ایک بار میں پڑھ دی ہے، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کوئی بھی اگر کسی کو نظر بد لگا ہوا، کوئی بیمار بھی ہو،
تو اور کوئی بیماری ہو یا کسی کو حسد کے وجہ سے کوئی معاملہ پہنچاؤ یا شیطان کی وجہ سے کوئی پہنچاؤ، تمام شر سے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کر لے گا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ جس کو جبریل امین اللہ کے نبی پر پڑھا تھا، تو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو جب تک دنیا میں زندہ رہیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ بہرحال ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔